أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. یہ سورت القلم ہے، قرآن کریم کی سورت نمبر 68، اور معروف یہی ہے کہ اس کا نام سورت القلم ہے، جیسا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں ہے نون والقلم وما یسطرون. پہلی ہی آیت کے اس لفظ سے اس سورت کا نام ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نام سورت نون ہے، اور نون ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، پاک و ہند میں صرف سورت قلم کے نام سے یہ معروف ہے، لیکن سورت نون، اور یہ نون پہلا ہی حرف ہے اس سورت کا، بالکل پہلی آیت کا پہلا حرف ہے نون. اور نون عربی میں مچھلی کو بھی نون کہا جاتا ہے. مچھلی ذُنُّون قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے ایک لقب ہے ذُنُّون، مچھلی والے. اور دوسرا لقب ہے صاحب الحوت، مچھلی والے. صاحب الحوت یونس علیہ السلام اور ذُنُّون یونس علیہ السلام. اگر یہاں شروع میں ذُنُّون کو، نون کو حضرت یونس علیہ السلام کی طرف مان لیا جائے تو اس صورت کے آخر میں ان کا باقاعدہ پھر ذکر آ رہا ہے صاحب الحوت کے عنوان سے. حوت بھی مچھلی اور نون بھی مچھلی، لیکن یہاں شروع میں یہ نون جو ہے یہ مچھلی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ عام نون ہے جو الف با تا میں لام میم نون ہے، یہ وہ حرف ہے. اور اسی طرح جس طرح کے قرآن کریم کا آغاز بالکل شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب سے ہوا، تو وہاں بھی الف لام اور میم 3 حرف ہیں، حروف مقطعات، جو قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ مختلف صورتوں کی شروع میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم، عین سین کاف، اور مختلف جگہوں پر کہیں صاد ہے کہیں نون ہے. اور یہ وہی حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں بعض اہل علم نے بڑے تکلف سے کام لیا اور کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، جبکہ صحیح اور حقیقی بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ ہمیں ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کو الف لام میم کہا، اور ہمارے ترجمہ کرنے والے سارے اس کا ترجمہ الف لام میم ہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کہنا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد رسول جبرائیل اور میم سے مراد محمد، تو یہ کبھی کسی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا پہلا حرف کسی کا آخری حرف، یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر الف اللہ کا ہے، میم محمد کا ہے، تو جیم درمیان میں آنا چاہیے تھا جبرائیل علیہ السلام کا،
تو وہ آخری حرف جبرائیل کا لام لے لیا. ان تکلفات کی بجائے اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں بے شمار اعجاز کے رنگ بتائے ہیں جو لوگوں کو مغلوب کر دیتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5 حروف، اور یہ انہی میں سے ایک حرف ہے نون. اور اس پر بھی یہ سورت کا نام جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کا نام نون ہے اور مشہور نام ہے سورۃ القلم. اور یہ معروف ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور بالکل شروع میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی در پردہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا اس وقت یہ نازل نہیں ہوئی. اس صورت کا پوری پڑھیں تو مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑے زوروں پر آ گئی تھی. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی شروع کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے لگے. یہ جادو ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون پاگل ہے. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جس انسان کو آدمی 40 سال کہتا رہے کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، 40 سال جس آدمی کو یہ اچھے اچھے پیارے پیارے لقب دیے جائیں، اب اچانک آدمی کہے کہ اس کو یہ کہیں گے پاگل ہے، تو اچانک ایسا تو نہیں ہوتا. کچھ وقت لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، پتھر کے بناتے ہو، لکڑی کے بناتے ہو، فلاں چیز کے بناتے ہو، ان کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دو. اس دعوت کو آہستہ آہستہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تسلسل کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کبھی ہماری طرف بھی، ہماری بھی سائڈ لے لیں. یہ آگے آیت آ رہی ہے، آیت 9، ودو لو تدہنو فیدہنون. ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا کبھی مداہنت یہ اختیار کریں، تھوڑی سی ہم کر لیں. مطلب یہ تھا کہ درمیان درمیان ہو جائے. جیسا کہ ان کا ایک آپشن یہ بھی انہوں نے دیا تھا مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کے رب کو پکار لیا کریں گے، کچھ دنوں کے لیے آپ ہمارے بتوں کو پکار لیا کریں. اس وقت سورۃ الکافرون نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم جن پتھروں کو پکارتے ہو پوجتے ہو میں بھی ان کو پکارنے لگوں، یہ کبھی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ نہیں ہوگا. دعوت کا سلسلہ مسلسل رہا. اس طرف سے اذیتیں، تکلیفیں، مختلف سازشیں، یورشیں شروع ہو گئیں اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب وہ بدتمیزیوں پر اتر آئے، اب وہ گالی گلوچ پر اتر آئے. اب کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے. اللہ رب العزت نے ان باتوں کا یہاں اس صورت میں رد کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی، ہمت کی، استقلال کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تکلیف دینے سے، ان کے آپ کو پریشان کرنے سے آپ دعوت کا میدان چھوڑ دیں. اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ یہ مشن جاری رکھنا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی. اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات کا رد بھی کیا، ان پر لعن طعن بھی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ہمت کی تلقین بھی کی. اور یہ خاص طور پر سورت کے آخر میں نے ذکر کیا ہے کہ صاحب الحوت کا ذکر آنے والا ہے کہ یونس علیہ السلام گھبرا کر، دل برداشتہ ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، تو راستے میں اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو اشارہ یہ دیا کہ یہ مشرکین مکہ اگرچہ آپ کو کتنی تکلیفیں دیں، آپ کو ان میں رہنا ہے، اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. یہ اس مضمون سارے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں شروع میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے طوفان اٹھا دیا، خلاف ورزیوں کا، اذیتوں کا، بدتمیزیوں کا، بد زبانیوں کا. جب وہ حد کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی. اس صورت میں شروع میں ہی اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون.
نون قسم ہے قلم کی. نون کا ترجمہ تو نون ہو گیا، جیسے الف لام میم کا ترجمہ ہے الف لام میم. صاد کا ترجمہ ہے صاد. الف لام را کا ترجمہ ہے الف لام را. ان تکلفات سے ہٹ کے نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور قسم ہے اس چیز کی جو کہ وہ لکھتے ہیں. اب یہ قلم کون سی ہے جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے؟ یہ قلم مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ قلم ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ قلم تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ قلم تھی. قلم سے کہا لکھو، تو قلم کہتی ہے ماذا اکتب. اللہ نے فرمایا اکتب، لکھو. اب ظاہر ہے کہ قلم کیا کرے گی، کیا لکھے گی؟ قلم نے سوال کیا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ بالکل وہی انداز جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کے آئے تو کہا اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا اور اسے حکم دیا لکھو، تو قلم کہتا ہے کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھو. اب اللہ نے لکھوایا اور قلم نے لکھا. جس قلم نے تقدیر لکھی اس پوری کائنات کی، اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی. اور بعض اہل علم، بعض علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن کریم لکھا گیا، اور وہ کبھی بھی لکھا جائے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جو قلم قرآن کریم لکھتا ہے اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے. وما یسترون، اور قسم ہے اس کی جو کہ وہ لکھتے ہیں. یہ جو لکھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہاں بھی قلم ہی کی طرح معاملہ ہے. بعض نے کہا کہ جو بھی قرآن کریم کو لکھنے والا کاتب ہے، یا اس سے مراد ہیں اللہ کے فرشتے جو کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ میں جنہوں نے لکھا. اللہ رب العزت نے قسم کھائی قلم کی، قسم کھائی اس چیز کی جس سے جو کچھ کہ وہ قلم سے لکھتے ہیں. فرشتے لکھتے ہیں، انسان لکھتے ہیں. قلم سب سے پہلی مخلوق، یا قلم قرآن کریم کو لکھنے والی قلم. ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے بتایا کیا؟ دو چیزوں کی، اہم چیزوں کی، قلم کی قسم کھائی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی. اور دو چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے نبی، اللہ کے فضل و کرم سے تم مجنون نہیں ہو، تم پاگل نہیں ہو. لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے رہے، تم پاگل نہیں ہو. اب یہاں سے یہ سمجھ لے کوئی کہ شاید نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کچھ شک ہو گیا تھا کہ میں شاید پاگل ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی شک نہیں تھا، ایسی کوئی بات کہیں ملتی نہیں. بعض لوگوں نے آج کے دور میں آ کے کچھ بدتمیزیاں کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے زبان درازیاں کیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا. کچھ لوگوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. اس دورے کے دوران آپ جو کچھ کہتے رہے وہ قرآن ہے. آپ اندازہ کریں کہ مرگی کا دورہ آج بھی تو لوگوں کو پڑتا ہے نا. اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کی زبان سے اتنے قیمتی کلمات نکل سکتے ہیں، اسے تو اپنا ہوش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ انی اسرا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاتون اگر تم چاہو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے دے گا. خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. ان لوگوں کے مقام دیکھیں، اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسے نہیں کہہ دیا. خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، جنت کی خواہش میں کہا کہ میں صبر کروں گی جب تک زندہ رہوں، یہ دورے پڑتے رہیں
مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر مجھے جنت ملنے والی ہے، صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میں ننگی نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ میرے سطر کو ڈھانپ کے رکھے۔ مرغی والے کو تو یہ نہیں معلوم کہ میرا سطر کیا ہے، میں ننگا ہو گیا ہوں یا میں ڈھانپا ہوا ہوں، میرے کپڑے کہاں ہیں۔ اس دورے کی حالت میں زبان سے لفظ نکلیں گے اور وہ یہ قرآن کی طرح کے قیمتی انمول ہیرے نکلیں گے۔ کچھ لوگ حد سے ہی گزر جاتے ہیں، کہا کہ اس حالت میں جو کلمات نکلے وہ قرآن ہے، اور یہ ہمارے دور کے اس وقت کے لوگوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا کیسے انداز سے رد کیا کہ اے میرے نبی تم جو باتیں ان لوگوں کو بیان کرتے ہو یہ تو نرے جاہل اور احمق لوگ ہیں، جو باتیں تمہاری زبان سے ان تک پہنچ رہی ہیں قرآن اور قرآن کے علاوہ حدیث رسول، یہ باتیں کوئی پاگل کر ہی نہیں سکتا، یہ باتیں کوئی پاگل کر ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الحاقہ میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ جو پیش آیا، اور جس میں حضرت خالد بن ولید کے والد انہوں نے ایک کمیٹی بلا کے اس میں یہ سلسلہ شروع کیا۔ حج کا موسم آنے والا تھا تو کہا کہ باہر سے حاجی لوگ آئیں گے، ہم مل کر کوئی ایسی کارروائی کریں کہ ہر دروازہ جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، ہر راستہ وہاں کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، جتنے لوگ باہر سے آئیں گے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم کچھ ایک کوڈ مقرر کر لیں، مشترکہ کوڈ، جو جس راستے سے کوئی آ رہا ہو اسے ایک ہی بات کہیں۔ وہ مشترکہ کوڈ طے کرنے کے لیے یہ کمیٹی بیٹھی، اور اس کمیٹی نے یہ کوڈ طے کرنا شروع کیا کہ ہم کیا کہیں لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اب باری باری کوئی کہتا ہے کہ کہیں گے مجنون ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافروں کا اس کمیٹی کا یہ چیف ہے، کہتا ہے کہ کبھی پاگل آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، کتنی پاگلوں والی باتیں تم کر رہے ہو، جو باتیں یہ انسان کر رہا ہے ایسی باتیں پاگل کی زبان سے، پاگل کے دماغ سے نکل ہی نہیں سکتی، میں نہیں مانتا کہ وہ آدمی پاگل ہے۔ کہتے ہیں کہ چلے پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر کو ہم بخوبی جانتے ہیں، شاعر ایسے کہاں ہوتے، اس آدمی کی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں کہ شاعر تو اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے، تو کہا کہ جادوگروں کی بڑبڑاہٹ ہم جانتے ہیں، جادوگر کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہا کہ کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہے، اور کاہن تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو آج کل بڑے ایڈوانس قسم کے کاہن ہیں وہ ٹیلی ویژنوں پہ آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری چوری ہو گئی، کہا کہ وہ فلاں نے چوری کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ کاروبار کرنے لگتا ہوں تو میرا کاروبار رکنا ہے، کہے تمہیں یہ ہوا ہے، تم ایسا کر دو، یہ کر دو، یہ کاہن ہے۔ اس زمانے میں بھی کاہن تھے، اور آج کے دور میں ہم جس کو ہمارے کچھ علاقوں میں کہتے ہیں جی وہ سیاڑا ہے، سیاڑا ہے، آپ کی چوری ہوئی ہے، اس کے پاس جو بتا دے گا چوری کس نے کی ہے اور چوری کا مال کہاں پڑا ہوا ہے، علم غیب کے دعوے۔ کوئی سیاڑا کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، اور اسی کا لفظ ہمارے ہندوستان میں جوتشی کے نام سے ہے۔ جوتشی، سیاڑا، کاہن، اور کوئی بھی لفظ جو یہ سلسلہ کرنے والے ہیں کہ وہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم غیب جانتے ہیں، لیکن سارے کرتوت وہ ہوتے ہیں جو ان کے غیب جاننے والا بننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے غیب جاننا، یہ لوگ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ تمہیں ہو گیا ہے، وہ تمہیں ہو گیا ہے، کاہن ہے۔ جب یہ کہا کہ کاہن کہتے ہیں، ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ کیوں ایسے غلط باتیں کرتے ہو، ہم کاہنوں کو جانتے ہیں، ان کا رہنے سہنے کا انداز، ان کے کام کرنے کا انداز، دھواں مچا ہوا ہے، یہ ہے ان کا جو سلسلہ ہے، یہ کاہنوں والا نہیں۔ اب یہ باتیں ہوئیں، ان باتوں میں ہی باری باری کوئی نہ کوئی الزام لا رہے ہیں، وہ باری باری سب کا انکار کرتا جا رہا ہے۔ بالآخر ابو جہل جو کہ اس مجلس میں موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ ابو جہل اس کا نام بتا رہا ہے کہ وہ بڑا ہی جاہل تھا، وہ اب مغیرہ کے سر چڑھ گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم جو کہتے ہیں تم کہتے ہو وہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یعنی
کافر مشرکین مکہ کو اندر اندر سے یہ یقین تھا کہ یہ آدمی نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، اندر سے سارے مانتے تھے. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ حج سر پہ آ گیا ہے. جیسے آج کل بھی الحمدللہ حج قریب آ گیا نا. جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، جنہوں نے کیا ہوا ہے پھر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے. حج قریب آ گیا، اب انہیں یہ تکلیف بنی ہوئی ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات پکی کرو کہ سب ان کو کہیں کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کے پاس نہ جانا، اس سے بچ کے رہنا. اب ابو جہل کہتا ہے کہ تم ساری باتیں رد کرتے جا رہے ہو تو ہم کیا کہیں، کوئی ایک بات تو کہو نا کہ ہم یہ کہیں سب. تو اس وقت جو سب نے مل کر طے کیا آخری مجبوری کے عالم میں، یعنی اندازہ کریں کہ کتنی درماندگی، کتنی لاچاری، کتنی مجبوری آ گئی ہے کہ ان بدبختوں کو نبی پر الزام لگانے کے لیے کوئی صحیح اعتراض ہی نہیں مل رہا، کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا. جو لفظ وہ کہتے ہیں انہی کے آدمی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. بالآخر یہ طے کیا کہ ہم کہیں گے کہ یہ ساحر ہے. جادوگر پہ کہا کہ چلے یہ کہہ لیں گے. اب مغیرہ بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ ابو جہل گرم ہو گیا ہے، یہ پارٹی میں کافی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ووٹ یہ اپنے ساتھ لے جائے. اب اس کی مان لیتے ہیں. اب یہ طے ہو گیا، سارے راستوں پہ آنے والے لوگوں کو یہی ایک الزام بتانے لگے کہ وہ جادوگر ہے، وہ تو ایسا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے، وہ ساری چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے یہ اعتراضات جو 4 ہیں موٹے، مجنون یعنی پاگل، ساحر یعنی جادوگر، شاعر اور کاہن یعنی سیانہ یا کاہن جو بھی ہمارے یہاں معروف ہیں جوتشی وغیرہ، مختلف الزامات لگائے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں، اب ان سب جگہوں کو کھول کر ترجمہ کر کے پڑھا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی. سورۃ الانبیاء کی آیت 5 بلکہ آیت 3 اور 5 میں بھی سحر کا ذکر آیا ہے. اسی طرح سورہ طور میں ہے، سورۃ الطور کی آیت 29-30 پڑھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے میرے نبی اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو پاگل ہے نہ تو کاہن ہے. اور اس آیت میں اس سے پہلے جو سورج میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الحاقہ میں، سورۃ الحاقہ کی آیت 41 میں بلکہ اس سے پہلے آیت 40 میں اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجنون کا کلام ہے، ساحر کا کلام ہے، یہ تو قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تو بہت ہی کم ہو جو ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون. اللہ رب العزت نے سورہ طور میں، سورہ الحاقہ میں، سورۃ الانبیاء میں اور سورۃ الذاریات میں اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر ان 4 اعتراضات کا بخوبی رد کیا اور فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس قسم کی کوئی بیماری، کوئی عیب، کوئی کمی ہاتھ میں نہیں ہے. اسی کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ القلم کے شروع میں ہی، آغاز میں ہی ان لوگوں کا رد کر دیا. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے نبی اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل و کرم سے تم پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو. گویا کہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتراض کو زائل کیا، دور کیا، لوگوں کے اعتراض کو رد کیا کہ میرا نبی پاگل نہیں ہے. اور اتنی لیاقت والی باتیں، اتنی عمدہ اور اعلیٰ باتیں کرنے والا آدمی پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اے میرے نبی آپ کو اجر ملے گا بے انتہا. اور بے انتہا اجر کا سبب کیا ہے؟ بے انتہا اجر ملے گا کس چیز پر؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اذیتوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود جب آپ مسلسل توحید کی دعوت دیے جاتے ہیں تو اس پہ آپ کو بہت ہی بڑا اجر ملے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت نے خود گواہی دی اور کہا کہ اے میرے نبی
آپ یقیناً خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کی اخلاق کی گواہی اس کے محلے کا چیئرمین گواہی دے دینا کہ یہ بڑا بااخلاق آدمی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ ہمارے چیئرمین نے میرے بارے میں بھری میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا بااخلاق آدمی ہے، یہ بڑا صحیح آدمی ہے، یہ بڑا ایسا آدمی ہے۔ چیئرمین کی بات پہ پھولے نہیں سما رہے، اور اگر کسی کی بات ذرا تھوڑے اور بڑے پیمانے پہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہوا بن گئی دنیا میں۔ اور جس آدمی کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت آسمان سے یہ نازل کرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک، اس آدمی کا اخلاق کتنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت طویل موضوع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ عملی شکل میں سارا کچھ موجود تھا۔ جن باتوں کو کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کو کرتے تھے، جن باتوں کو نہ کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ کانا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں تھا وہی ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ اس سے بڑا اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک قرآن یہ ہے جو پڑھا جاتا ہے اور وہ قرآن تھے چلتے پھرتے قرآن کی عملی شکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی نوکر ہو، کوئی ملازم ہو، تو روز نہیں تو دوسرے چوتھے دن ایک آدھ مرتبہ تو ڈانٹ پلائیں، کیونکہ ہمیں اپنا روب تو جھاڑنا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کے باس ہیں، چیف ہیں، یا ہم اس کے مالک ہیں، یہ ہمارے گھر میں نوکر ہے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے کہ تھوڑا سا جھاڑا پھونکی کریں لوگوں کی، غریب لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 سال خدمت کی، 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم کی حیثیت سے رہا، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کو ان کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے بطور نظر مان لیا کہ یا اللہ میں اپنا یہ بیٹا تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ خوش نصیب انسان، ماں خوش نصیب، اللہ نے بیٹا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ خود بھی خوش نصیب کہ انہیں اللہ نے 10 سال خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا، 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، 10 سالوں کے دوران ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہو لما فعلت ھذا ولما لم تفعل ھذا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہوتا نا کہ کسی کو کوئی کام کہا جائے، وہ سستی کر گیا، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو ہم نے ڈنڈا پکڑ لیا کہ تمہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے، اب تک ہوا کیوں نہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ نہیں کہا 10 سال کے عرصے میں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، اور 10 سال کے عرصے میں اگر کبھی مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، نوکروں کو تو ہاتھ سے 2 آنے کا برتن ٹوٹ جائے تو تھپڑ مار دیا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں 10 سال کے دوران کبھی کوئی موقع نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبان سے کہا ہو کہ یہ کیوں کیا ہے۔ اس سے بڑا اخلاق کسی کا نظر آ سکتا ہے دنیا میں؟ 10 سال، اور یہ بھی نہیں کہ بھائی بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اسے کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسی بات نہیں۔ ہوش سنبھالتے ہی بچہ خدمت میں آ گیا ہے، ہوش سنبھالتے ہی بچہ خدمت میں لگ گیا۔ اب چھوٹی عمر کا بچہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں کہ اس بچے کو بھی کبھی جھڑکا نہیں، کبھی برا بلا نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ وہ خلق عظیم یہ ہے، نوکروں کے ساتھ یہ سلوک، خادموں کے ساتھ یہ سلوک،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی کمزور کو، کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا۔ ہمارے یہاں بیوی کو مارنے والے کو شیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیوی کو مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو شیر شمار ہو رہا ہے کہ وہ بڑی یہ ہے اور وہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ میں سے یہ صفت تھی کہ آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو ہاتھ سے نہیں مارا، کبھی کسی غریب کو، مسکین کو، کمزور کو نہیں مارا۔ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دشمن کو بھی بلا وجہ نہیں مارا، سوائے اس کے کہ میدان جنگ میں اتر آئے۔ اب ایک آدمی تلوار لے کر آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، مقابلہ کروں گا، تو کیا خیال ہے کہ اب آپ اسے کہیں گے نہیں ٹھیک ہے تم تلوار لے کے مجھے مار دو، میں یہ کھڑا ہوں؟ میدان جنگ میں اگر ضرورت پڑی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے، ورنہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی ضابطہ اخلاق کی آپ جو مدیں ہیں، شقیں ہیں، اگر وہ پڑھیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس انسان نے دنیا میں اخلاق پھیلانے کی انتہا کر دی تھی۔ ایسے نہیں کافروں نے بھی کہا، کافروں نے بھی جب تلاش کیا انسانوں میں سے تو سب سے بہترین انسان جو نظر آیا کافروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا۔ وہ جو 100 ایک آدمی نے جمع کی نا کتاب، بڑے عجیب غریب انداز سے اردو میں، انگلش میں، عربی میں، صرف 100 موٹا لکھ کر نیچے پھر دوسرا لکھ دیا جاتا ہے 100 پر اثر شخصیات، 100 دی موسٹ انفلوئنس پرسن، 100 جو بہت ہی مؤثر اشخاص ہیں، وہ لکھنے والا عیسائی ہے، لکھنے والا مصنف جو ہے، آتھر جو ہے وہ عیسائی ہے۔ اب اسے عیسائی ہوتے ہوئے اگر تھوڑا سا دینی ہے، بہت زیادہ دیندار نہ، تھوڑا بھی دینی ہوگا تو اسے معلوم ہے کہ میرا نبی کون ہے۔ عیسائی کس نبی کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یا اگر کہیں اہل کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس انسان نے پورے بنی نوع انسان سے، پوری تاریخ انسانیت سے جب تلاش کیے 100 آدمی، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں سٹارٹ کس سے کروں، آغاز کس سے کروں، پہلے نمبر پر کس کو لاؤں؟ تو اسے دوسرا کوئی آدمی نہیں ملا، ملے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ شروع میں پہلے نمبر پر جب سلسلہ شروع کیا تو ہمارے نبی کا تذکرہ شروع کر کے اس کا پہلے کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ عیسائی ہے، تو اس نے مسلمانوں کے نبی کو پہلے کیوں لایا؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں عیسائی ہوں، میں ان کا ماننے والا نہیں ہوں، لیکن بنی نوع انسان میں ان کے مقابلے کا دوسرا کوئی انسان ہی نہیں۔ کافروں کو بھی اعتراف کرنا پڑا، اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عام حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین ماحول بنا رکھا تھا اخلاق عالیہ کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگ اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے، کافروں نے یہ اعتراض تو بڑا اٹھایا ہوا نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کا بادشاہ پکڑ لیا گیا، صحابہ نے پکڑ لیا، قابو کر لیا، مسجد نبوی سے باندھ دیا۔ اب تلوار کا دیکھیں کہ کتنا اس میں اثر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مسجد نبوی میں آدمی کو لا کے باندھ دیا، اپنے علاقے کا یہ بادشاہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں ما بالو کا یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ آگے سے آنکھیں نکال کے گرمی میں آگے کہتا ہے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ دیکھو اگر مجھے قتل کر دیا تو میرا خون ایسے جانے والا نہیں، میرے پچھلے آئیں گے، وہ میرے خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر احسان کرو گے تو مجھے شکر گزار پاؤ گے۔ باندھا ہوا ہے اور گرمی جھاڑ رہا ہے، کہتا ہے ان تقتل میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، گویا کہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے باندھے ہوئے۔ آپ مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں، کھانا پانی بول براز خدمت سب چل رہی ہیں۔ 3 دن روک کے رکھا، تینوں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس سے خیر وفیت دریافت کرتے رہے۔ یہ شخص تینوں دن مسلسل گرم اور خشک جواب دیتا رہا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کو کھول دو، اس کو جانے دو۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ اس کو کاٹو، ایک ایک کر کے، کبھی ٹانگ کاٹو، کبھی ہاتھ کاٹو، یہ کون ہے؟ ہم نے باندھ رکھا ہے اور ہمیں ہی یہ آنکھیں دکھا رہا۔ اخلاق عالیہ کے مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سمامہ کو کھول دو۔ سمامہ کو کھولا، باہر نکلا، سوچا کہ میں باندھا ہوا اسیر، باندھا ہوا قیدی، مجھ سے وہ جو بھی سلوک کرتے وہ سب ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دماغ کی کھڑکیاں کھول دیں، ایک حوض میں چھلانگ لگائی، نہایا، واپس آیا، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہاں بتائیں کہیں تلوار نظر آتی ہے؟ اور یہ عام آدمی نہیں، بہت بڑے علاقے کا سردار ہے، یمامہ، پورے یمامہ کا یہ حاکم ہے، سردار ہے۔ اور اس آدمی کا اثر اور سوخ اتنا ہے کہ یہ چونکہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں یہ پکڑا گیا، مسلمان ہو گیا، تو کہتا ہے یا رسول اللہ، مسلمان ہونے سے پہلے دنیا کے لوگوں میں سے جو بدترین چہرہ تھا وہ تمہارا تھا۔ مسلمان ہو گیا تو کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں سے جو سب سے برا چہرہ مجھے لگتا تھا وہ تمہارا تھا، آج دنیا میں سے جو سب سے محبوب ترین چہرہ ہے وہ آپ کا ہے۔ یعنی انقلاب آ گیا منٹوں میں، دیکھتے دیکھتے اخلاق عالیہ کے نتیجہ میں۔ سب سے بدترین شہر میرے نزدیک مدینہ تھا، آج دنیا کا سب سے اچھا پیارا شہر مدینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا رسول اللہ، میں تو حج کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہا تھا، بیت اللہ جا رہا تھا، کیا مجھے اب اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ طواف کرنے لگا تو مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ تو یمامہ کا سردار ہے، طواف کر رہا ہے، خبر پہنچ چکی تھی مکہ میں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کسی نے دیکھ کے ہٹ کی، کہا کہ ہاں سمامہ، سنا ہے سابی ہو گئے ہو، سنا ہے سابی ہو گئے ہو۔ اس وقت جو مسلمان ہو جاتا اسے کہتے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یعنی ماں باپ کا دین، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ کہا ہاں سمامہ، سنا ہے سابی ہو گئے ہو، تو کہتا ہے بدبختو، میں تو اب مسلمان ہوں، اب دین پر آیا ہوں، تم مجھے بے دین کیسے کہتے ہو؟ غصہ کیا اتنا اس کی اس بات کا، کہا کہ آج کے بعد تمہیں میں اپنے علاقے سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ اور سارے مکہ میں اس وقت گندم وہاں یمامہ سے آ کرتی تھی، وہ انہی پہ پل رہے تھے، بچ رہے تھے۔ اور یہیں لگے ہاتھوں بات میں ذکر کر دوں، اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ سابی ہو گیا ہے، جو قرآن و سنت کو مان لے، جو دین اسلام کو قبول کر لے، جو صحیح ہو جائے، کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے۔ اور آج جو صحیح ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو لگا کہ سنا ہوا ہے آپ نے، یہ آج کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ کوئی کہے گا ہاں یہ سعودی عرب سے ہو کے آ گیا نا، یہ وہابی ہو کے آ گیا وہاں سے، کیونکہ یہ اب قرآن کریم، سنت رسول، صحیح حدیث پہ عمل کرنا شروع ہو گیا، اب یہ خرافات اور ادھر ادھر کے دھکے نہیں کھاتا، کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ جب اسے کہا کہ سابی ہو گیا ہے، کہا آج کے بعد گندم کا دانہ نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ انتظار کیا، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے گندم کا انتظام کروائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کی، خط لکھوایا سمامہ کے نام، کہا سمامہ ان کو گندم بھیجنا شروع کر دو، دوبارہ گندم شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کی درخواست پر غور نہیں کیا، درخواست گئی اور حکم دے دیا۔ ہماری طرح ہوتے تو کہتے کہ دیکھو ہم نے انہیں مار مار کر، ہم نے انہیں پریشان کر کر کے، ہمیں انہوں نے اذیتیں پہنچا پہنچا کر مکہ سے نکالا تھا، آج یہ بھوکوں مرنے لگے ہیں تو پھر دوبارہ ہم یاد آ گئے ہیں۔ اور پھر نکالا ہی نہیں تھا، نکالنے کے اگلے سال بدر کے میدان میں ہمارے ساتھ جنگ کی، اگلے سال احد میں جنگ کی، غزوہ احزاب ساری قوموں کو اکٹھے کر کے ہمارے خلاف کر دیا، آج یہ ہم سے منتیں کر رہے ہیں، کرنے دو۔ نہیں، لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر حکم نامہ لکھوایا اور سمامہ کو بھیجا، کہا سمامہ گندم جانے دو۔ گندم جانا شروع ہو گئی۔ یہاں کہیں تلوار نظر آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے اسلام کو پہنایا تھا۔
لوگ آپ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے چال چلن سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہ ایک سمامہ ہے، ایسے بے شمار واقعات۔ ایک الزام بنا دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، ساحر کہا، ایسے ہی ہمارے کچھ لوگوں نے، انگریزوں نے اور انگریزوں کے پروردہ مسلمانوں نے کہا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، حالانکہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے زور سے پھیلا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں باقاعدہ اس بات کا ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ جنگی ضابطہ اخلاق، جنگ کے دوران آج آپ دیکھتے ہیں یورپ، امریکہ، برطانیہ، خاص طور پر یہ جو دو بڑے چیئرمین ہیں اس وقت دنیا کے بنے ہوئے، وہ منشور انسانی، وہ عدل و انصاف، وہ حقوق انسانی کے نام کا کتنا چرچا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو چن چن کر دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ وہ اسلحہ جو انہوں نے باقاعدہ اپنی یو این او میں بیٹھ کر اور اس کی سیکورٹی کونسلز میں بیٹھ کر ان لوگوں نے اسلحہ حرام قرار دیا ہوا ہے، مسلمانوں پر وہ اسلحہ بھی یہ استعمال کر رہے اور نام لیتے ہیں کہ ہم بڑے اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔ اخلاق عالیہ مسلمانوں کے خلاف ان کو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے ملک میں چڑیا مر جائے تو سوگ کرتے ہیں، مسلمان مر جائے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عراق میں مسلمانوں کا کیا حال کیا، افغانستان میں مسلمانوں کا کیا حال کیا، بوسنیا چچنیا میں کیا حال کیا، ان لوگوں کو اخلاق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ جنگ کے زمانہ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنے پانی میں ہے۔ جنگ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ممنوع اسلحہ بھی استعمال کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی ضابطہ اخلاق کی سکیں پڑھ کر دیکھیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ انسانی منشور لیے پھر رہے ہیں یہ آج، جس پہ خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کروانا چاہتے ہیں۔ خود جب چاہیں گے جس کو چاہیں گے مار دیں گے، جس کو چاہیں گے ذلیل کر دیں گے، پکڑ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ قانون بنا رکھا تھا، لا تقتلوا النساء، عورتوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ جنگ کے میدان میں عورت اتری ہوئی ہے، خیمے میں عورت ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اگر تلوار پکڑ کر میدان میں نکل آتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ دشمنوں کی طرف سے سپاہی ہے، تب اسے قتل کرو۔ آپ نے میدان میں ایک مقتول عورت کو پڑے ہوئے دیکھ کر یہ حکم فرمایا تھا کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اور دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا لا تقتلوا النساء والضعفاء، نہ کمزور بوڑھے کو قتل کرو، نہ عورتوں کو قتل کرو، ولا الصبیان، اور نہ ہی بچوں کو قتل کرو۔ آپ اندازہ کریں اخلاق تو یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ بچہ چونکہ جنگ نہیں کرتا، وہ چاہے کافر کا کیوں نہیں، چاہے وہ خیمے میں کسی وجہ سے موجود کیوں نہیں، اسے قتل نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما رکھا تھا کہ جس علاقے میں آپ جاؤ جنگ کرو، اس علاقے کے پھلدار درختوں کو مت کاٹو۔ ان کی غلے کی فصل تیار کھڑی ہے، گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، کچھ بھی ہے، ان کی فصلیں نہ بگاڑو۔ اخلاق تو یہ ہے کہ وہ دشمنوں کی ہیں چاہے کسی کی ہے، فصلیں ہیں، ان کو برباد نہ کرو۔ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اپنے معبد میں ان کے مولوی ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو۔ ان کے معبد میں ان کے مولوی ہوں گے نا، ان کے پیشوا، ان کو بھی قتل نہ کرو۔ جو باقاعدہ تلوار لے کر میدان میں اترے، مقابلہ اس سے کرو۔ ہمارے نبی تو میدان جنگ میں بھی کسی کو مارنے کے لیے بلا وجہ تیار نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ کس جگہ جا رہے ہیں، آپ کس جگہ جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ یہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ یہ دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کفار کا انجام کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ سارے دیکھ لو گے، کون کس جگہ جا رہا ہے،
کون کیسے فتنے میں مبتلا ہے، یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ دیکھ لیں گے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے ہٹا کون ہے، سابی کون ہوا ہے، وہابی کون ہوا ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا ان ربک هو اعلم، تیرا رب ہی صحیح جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے گمراہ کون ہوا ہے، اس کے راستے سے ہٹا کون ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے اور بے ہدایتہ کون ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ جاننا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کس چیز کا نام ہے، یہ کیا کوئی مشکل رہا ہے؟ اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والا ہے وہ راہ ہدایت پر ہے، اور اگر کوئی ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لے کے چلنے والا ہے، کتاب و سنت چھوٹتا ہے چھوٹتا رہے، وہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا گمراہ انسان ہے۔ وہ چاہے کتنے اپنے لیے القاب لگا لے، اپنے ساتھ جتنے چاہے وہ آداب لگائے اور لگوائے، کچھ لوگ تو لگا دیتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ۔ ابھی حال ہی میں پاکستان سے ہمارے استاد نے کسی کے سوال کے جواب میں ایک فتوے کی شکل میں لکھا، کہا کہ پتہ چلا ہے بعض لوگ باقاعدہ القاب اپنے لیے لکھواتے ہیں، جلسے کا اشتہار دینا ہے تو جس جگہ جلسہ ہو رہا ہے ان کو باقاعدہ ایک تحریر لکھ کے بھیجی جاتی ہے، میرا نام اشتہار کے وسط میں موٹا سا سٹار میں آنا چاہیے، یا اوپر بڑا نام میرا آنا چاہیے، اور میرے نام سے پہلے یہ القاب آنے چاہیے۔ یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ اپنے لیے باقاعدہ القاب اگلے شہر میں بھیجے جاتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ یہ سارا لکھو، شیخ الاسلام، محدث دوراں، یہ اور وہ۔ کوئی چاہے کتنا کچھ لکھ رہا ہے، اگر قرآن کریم اور حدیث رسول سے ہٹا ہوا ہے گمراہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ جو اس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پہ نہیں چلتا وہ گمراہ ہے، چاہے اس کے ساتھ 500 لفظ لکھ لو کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، ہدایت پر نہیں ہو سکتا وہ۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، فرمایا کہ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ کہیں ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر کہ آپ کو یہ برا بلا کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو یہ شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، آپ کے خلاف انہوں نے مختلف سازشیں کیں، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کے صحابہ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دباؤ میں آ کر آپ ان کی کوئی بات مان جائے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ودو لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے آپ نرم ہو جائے، تھوڑے سے وہ نرم ہو جائیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ ایک آپشن رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے، ابو طالب کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، یہ کچھ کرتے نہیں، تم بناتے ہو، تم اس کو، یہ کیا ہے؟ تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے بتوں کی برائی کرتے۔ تو انہوں نے مختلف کام کیے۔ یہ جو ودو لو تدہن فیدہنون، ایک سازش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز پر تیار کیا جائے کہ تھوڑے سے تم نرم ہو جاؤ، یعنی تھوڑی سی توحید بیان کرنا تم چھوڑ دو اور تھوڑا سا شرک کرنا ہم چھوڑ دیں گے، کہیں درمیان آ کے کام شروع کر لیں۔ اللہ رب العزت فرمایا نہیں، فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ نے توحید کا درس جاری رکھنا ہے، توحید کا پیغام دیتے رہنا ہے، یہ قریب آئیں نہ آئیں، یہ کوئی آپ کے اچھے الفاظ میں تعریف کریں نہ کریں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو روک لو، ہم اسے قتل کر دیں گے، ایک قتل کی دھمکی دی۔ کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ منگوا کے بٹھا کے کہتے ہیں اگر عورت چاہیے تو عرب کی حسین ترین عورت ہم لا کے دیتے ہیں، دولت چاہیے تو پورے عرب ممالک عرب کی دولت اکٹھی کر کے ہم لا کے دیتے ہیں، اگر تمہیں سرداری حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بھی
یہاں تک بھی آ گئے. کہا کہ اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم سرداری بھی دے دیتے ہیں, اپنا حاکم مان لیتے ہیں, بس یہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ. اور بالآخر جب قتل کی دھمکی دی تو عبد المطلب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میری ہڈی میں وہ جان نہیں رہی, اور یہ تیری قوم کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس طرح کہہ رہے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی مان لے؟ یعنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تو ان کی مان لے, کچھ تھوڑی سی وہ تیری مان لیں گے, کچھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرعزم انداز سے اپنے چچا سے کچھ الفاظ کہتے ہیں جو ایک روایت میں ہے, اور اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے. کہتے ہیں اے میرے چچا, لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری, اگر یہ لوگ آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, ظاہر کہ یہ ناممکن ہے, چاند لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, یہ بھی ناممکن ہے, اگر وہ مجھے اس طرح بھی نوازیں تو میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں دعوت کا کام چھوڑنے والا نہیں. حتی اہلکا, یا اللہ کا دین غالب ہو جائے گا میرے ہاتھوں, یا میں دین کی خدمت کرتے ہوئے ہلاک ہو جاؤں گا, میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو چچے کی بوڑھی ہڈیوں میں پھر جوش آ گیا. کہا کہ بھتیجے جاؤ, جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں قریش کا کوئی آدمی نہیں اذیت نہیں دے سکتا. جب تک میں زندہ ہوں, وہ واقعتاً جب تک ابو طالب زندہ رہے دیوار بنے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ان لوگوں نے کوششیں کی. ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی جو یہاں اس آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرمائی ہے, ودو, وہ چاہتے ہیں, ود مودت پیار محبت, وہ اس بات کو چاہتے ہیں, انہیں اس بات سے محبت ہے, لو تدہن, کہ آپ تھوڑی سی مداحنت کریں, آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں, فیدہنون, تو وہ بھی نرم ہو جائیں. یعنی تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو, وہ لات منات حبل کا نام, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر پائیں گے, نہ کسی مسلمان سے یہ ہو ہی سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسا چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. یہ مسلسل کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں جو ایک بدترین انسان میں پائی جاتی تھیں, اور اللہ رب العزت نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن مفسرین نے وہ نام کون سا بتایا ہے اس سلسلہ میں, اور یہ گھٹیا قسم کی صفات کس کی ہیں, یہ بات ساری بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کسی بچی کے بارے میں لکھا ہے کسی نے کہ وہ بیمار ہے, دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بچی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. سمیہ حسیب, حبیب ہے یا حسیب ہے؟ حسیب, سمیہ حسیب, اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پوچھا گیا ہے کہ حج کا پروگرام کب ہوگا؟ حج کی جو ٹریننگ ٹائپ 3 دن مسلسل ہوتے ہیں نا, یہ تو بدھ کو چل رہا ہے, 3 دن مسلسل ہوں گے. یوم الاحد, یوم الاثنین, یوم الاربعاء, اتوار, پیر اور منگل. اور یہ کب ہیں؟ ذوالحج کی پہلی, دوسری اور تیسری تاریخ کو. ذوالحج کی پہلی, دوسری اور تیسری تاریخ کو, اور وہ ہوگا اتوار, پیر اور منگل. یہ بدھ جو ہے, بدھ کو عموماً گاڑیاں نکل جاتی ہیں, حاجیوں کی گاڑیاں روانہ ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہاں 3 دن اتوار, پیر, منگل, یک پہلی, دوسری اور تیسری ذوالحج کی تاریخ ہے. اب انگلش کی کون سی ہیں وہ کیلنڈر سے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ 3 دن جو ہیں وہ مسلسل یہاں 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم ہوا کرے گا. ان 3 دنوں میں مناسک حج و عمرہ جتنے مسائل و احکام اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ وہ بعد لائل آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسرا یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کو ایک بار محبت سے دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے, کیا اس طرح کی کوئی صحیح یا حسن حدیث موجود ہے؟ ایک روایت ایسی ہے لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے
وہ میں اس وقت ذہن میں میرے نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ ایک روایت کوئی ایسی ہے، لیکن اصل میں روایات جو ہیں وہ ہمارے یہاں کچھ ایسی معروف کر دی جاتی ہیں کہ ان کا بعد میں نہ سر نکلتا ہے نہ پاؤں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں ہی اس کی وضاحت کی جائے۔ ایک سوال بڑا اہم ہے اور یہ بہت سے لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ سروس کرنا چاہتا ہے اور مثال کے طور پر اسے انجینئر کی بیس پر سروس ملتی ہے، وہ انجینئر ہے لیکن اس کے پاس انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، جیسے کوئی آدمی مولوی تو ہے لیکن اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، پڑھ کے عالم ہو گیا، معلومات بہت بڑی اس کی بیک گراؤنڈ بن گئی علمی، لیکن اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ ایسے ہی کئی حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں لیکن حکیم ہیں، دوائیاں گھونٹتے رہتے ہیں، پلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہی ڈاکٹر ہیں ہمارے دیہات میں، تو ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، تقریباً ہر آدمی ٹیکہ لگا لیتا ہے۔ ان کے پاس پیراڈول کی گولیاں ثابت بھی ہیں اور گھونٹ کے ان کو پاؤڈر کی شکل میں پوڑیوں میں بھی باندھ کے رکھا ہوتا ہے۔ وہ اب پوڑی میں کون جانے کیا ہے، اس میں وہ پیراڈول ہے یا کیا بلال ہے، 3-4 پوڑیاں دیں، کہاں جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اب کہیں کسی کو سروس ملنے جا رہی ہے اور وہ سروس دینے والے اس بیس پر سروس دے رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ہو لیکن تمہارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، سرٹیفکیٹ بنا کے لاؤ۔ اگر بوگس سرٹیفکیٹ یہاں جمع کرا دو گے تو تمہاری تنخواہ ہوگی 6,000 ریال، اور اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو تمہیں دیں گے 2,000، 1,500 دیں گے، یعنی عام جیسے پھر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرٹیفکیٹ جمع کرا کے 6,000 لیں یا اپنی حیثیت کے مطابق 2,000 2,500 پہ گزارا کریں؟ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے نہیں اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ لے کر ڈاکٹری شروع کرے گا تو نیم حکیم کے آگے کیا ہوتا ہے؟ وہی کام ہوگا نا پہلے نمبر پر، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اب یہاں نیم حکیم والی بات آ گئی، انجینئر ہے وہ کہیں گڑبڑ کر گیا، انجینئر کی جعلی ڈگری لے کر، یہ ہمارے پل کیوں گرتے رہتے ہیں؟ پل بنایا گر گیا، بلڈنگ بنائی گر گئی، یہ جعلی قسم کے کئی ان میں انجینئر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر کسی نے اس طرح کی جعلی ڈگری لے کر اپنا کام شروع کر لیا تو اس کو اپنی روزی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کما رہا ہے۔ اگر اس کے اپنی صلاحیت پر جو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس پر وہ 2,000 3,000 4,000 تک لے سکتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کوئی سرٹیفکیٹ جعلی قسم کا جمع کرا دیتا ہے، اس کو 2 گنا 3 گنا تنخواہ ملتی ہے، وہ اس کا حق نہیں رکھتا۔ اگر کوئی اس کو اس کی اپنی اصل پر کہ تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے، تمہارے پاس تجربہ ہے، تم بہترین انجینئر ہو، ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، آؤ کام کرو، وہ اس کو 50,000 دیں، کوئی بات نہیں، وہ اس کا حق ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن جعلی سرٹیفکیٹ داخل کر کے تنخواہ 2-3 گنا کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں کافی لمبی چوڑی سوال کی شکل میں دیا ہے کہ میرے 1-2 سوال میرا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ بات واضح اور بھی ہو جائے۔ میرے ایک دوست کچھ دنوں سے بے روزگار ہیں، انہیں ایک واٹر پائپ لگانے والی کمپنی میں نوکری کی آفر ہوئی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ جعلی سول انجینئر کی ڈگری دے دیں، بلکہ وہ خود ہی انتظام کر دیں گے۔ وہ کمپنی والے جو ظاہر ہے کہ بڑے نہیں، نیچے والی پارٹیاں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ کہیں گے جی یہ کام ہم آپ کا کریں گے، اتنے پیسے لیں گے، آپ کو کوئی فکر، آپ بس ہمیں کہہ دیں، ہم آپ کے لیے ڈگریاں بھی بنائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ آج کل یہ سارے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، اور کمپنی سے تنخواہ 6,000 ملے گی اور اسے 3,000 ملیں گے، یعنی اب 6,000 آ رہی ہے۔ جس آدمی نے ڈگریاں بنوانی ہیں، اتنا جھنجھٹ جس نے کرنا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ 6,000 ہم اوپر سے لیں گے، مثلا ارامکو میں تمہیں بھیج دیں گے جعلی ڈگری سے، تمہیں ارامکو دے گا 6,000 9,000 10,000، تمہیں ہم 3,000 ہی دیں گے۔ اب آ گیا نا، اس نے غلط ڈگری جمع کرا کر اپنی کمپنی یا اسپانسر یا کچھ بھی کہیں اسے 4-6,000 ریال زیادہ دلوا دیے، اپنی پھر 3,000 ہی، تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تمہیں تنہا 3,000، باقی کمپنی والے کنٹریکٹر رکھ لیں گے،
یہ جو پاور سے کیا کہتے ہیں مین پاور سپلائی والے بھی آج کل یہی کر رہے ہیں. مزدور بیچارہ دھوپ میں کام کرتے کرتے اپنا چمڑا سڑا لیتا ہے اور مالک سے لے لیتے ہیں اس کی تنخواہ 5,000 6,000. اس کو کہیں گے ہاں تمہاری 850 ریال بن گئی ہے. اب وہ نہ کوئی ادھر سے پکڑا. ایک آدمی کو لایا گیا ہے, مین پاور سپلائی کے سلسلہ میں ذہن میں رکھیں, ایک آدمی کو ملک سے لایا ہے, ویزا دیا ہے, اس کو رہائش دی ہے, کام ملے نہ ملے اس کی تنخواہ جاری ہے. یہ ہے ایک مین پاور کا اصولی قاعدہ. ایک آدمی کو گلی سے بولا آؤ کام کرتے ہو, کرتا ہوں. اب اس کو آگے بھیج دیا اور وہ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں 6,000 اور اس کو دیتے ہیں 600 ریال. یہ سراسر حرام خوری ہے, بالکل ناجائز. اگر کوئی ذمہ داری کوئی کام ہے ٹھیک ہے, اپنا آدمی کو اس میں حصہ لے, معقول بات ہے. یہ لوگوں کا استحصال ہے, لوگوں کو جبراً مزدوری لے کر بگار لے کر ان کی تنخواہیں کھانے والی باتیں ہیں. تو یہ اسی طرح کا کھاتا اس میں بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ تمہیں 3,000 ہی ملیں گے اور کمپنی والے کنٹریکٹر باقی کا رکھ لیں گے. کمپنی میں زیادہ تر لوگ جعلی ڈگری والے ہی ہیں. اس سوال والوں نے بڑا ہمت کر کے لکھا ہوا سارا کچھ. کہا کہ کمپنی میں زیادہ تر جعلی ڈگری والے ہی ہیں. اور اچھا کیا ہے کہ نام نہیں بتایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لیک آؤٹ نہ کر دے. کمپنی کے ہیڈ آفس کے بڑے لوگوں کے علاوہ سب لوگوں کو جعلی ڈگریوں کا پتہ ہے. بڑے لوگ جو پیسے والے جو کمپنی کے مالک ہیں انہیں پتہ لگے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ کان سے پکڑیں گے, باہر نکالتے جائیں گے. نیچے والے لوگوں کو پتہ ہے, بڑے لوگوں کو پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ میرے دوست پابند صوم و صلات ہیں اور بڑے دنوں سے پریشان ہیں کہ اگر میں نے کام شروع کر دیا تو میری روزی میں بے ایمانی کا عنصر شامل ہو جائے گا. یعنی انہیں خود یہ بات معلوم ہے, احساس ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم اپنی روزی حلال کما کے کھائیں. اور کئی جگہ درخواست دی ہوئی ہے مگر سب ٹال مٹول کر رہے ہیں, یعنی کام ابھی جاب لیس ہیں, جاب نہیں ملا ہوا. ایسے میں تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے نا بندے کو. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھو کہیں یہ جعلی ڈگریوں والی کمپنی جس میں تھوک کے حساب سے جعلی لوگ ہیں انہی میں بھی داخل ہو جاؤں. پاکستان میں فیملی والوں کو بھی کافی قرض لے کر پیسے بیچ چکے ہیں. سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی مدد فرمائے, اسے کہیں اچھا کام دلائے اور مجھے آپ کو اسے اور تمام مسلمانوں کو جعلی کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. عبایا کس طرح کا ہونا چاہیے, یعنی پتہ نہیں, اور اگر کالا ہے تو اس پر ستارے یا پرنٹ کپڑا یا گوٹا کناری یا لیس لگا سکتے ہیں یا نہیں. عبایا یعنی برقع جو ہے, برقع کیسا ہونا چاہیے. آج کل شاید یہ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہوگا یا کسی مرد نے بھی لکھا ہے, آج کل برقعے بے شمار قسموں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور کچھ برقعے تو ایسا ہیں کہ وہ برقع نہیں لگتا, وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بڑی اسٹرچ قسم کی میکسی پہنی ہوئی ہو. یعنی عورت جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے, طاقتور ہے, پہلوان ہے یا کمزور, ایسا ٹائٹ قسم کا کہ اس کو برقع کہنا ہی جائز نہیں ہے. برقعے کا معنی ہے کہ جو تھوڑا بہت جسم کے نشیب و فراز کہیں دکھتے ہیں, برقع ان کو چھپا لے, وہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ عورت نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اس کا حق ہے, جائز ہے, برقع پہن کے باہر جائے تاکہ اس کے لباس میں جو زرق برق چمک دمک ہے وہ لوگوں کو, غیروں کو نظر نہ آئے. اب برقعے وہ نکل آئے ہیں جیسے اس میں بھی لکھا ہوا ہے سوال میں بھی کہ اس کے اوپر ستارے کا, گوٹے کا, کناری کا. اب تو یہ پرانی باتیں ہیں, اب تو سٹون آ گئے ہیں, بڑے بڑے قیمتی پتھر. اور کالے رنگ کے کپڑے پر سرخ سٹون لگا ہوا ہو, کالے رنگ کے کپڑے پر یلو خوبصورت کلر کا یا اورنج کلر کا سٹون لگا ہو, تو کیا وہ برقع ہی لگے گا؟ کیا یہ وہ برقع ہے کہ جو لباس کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ تو خود برقع بن گیا خوبصورتی ایک. اور یہ وہ برقع ہے جس کے بارے میں بعض سعودی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس برقعے کو چھپانے کے لیے ایک اور برقع چاہیے. یہ باقاعدہ, چونکہ سعودیوں میں بھی تو ایسا ہی ہے نا, ہماری خواتین بھی اسی طرح کے برقعے پہن رہی ہیں. سعودی خواتین میں بھی یہ عام ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے پھول پیچھے بنے ہوئے ہیں, بازوؤں پہ بنے ہوئے ہیں, یہاں بنے ہوئے ہیں, آگے پیچھے بیل,
کپڑا کالا ہے، کالے کپڑے پہ جتنے اٹھتے ہوئے رنگ ہیں ان رنگوں کے پھول بنے ہوئے، اٹھتے ہوئے رنگوں کے سٹون لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح برقع پہنیں۔ برقعے کا رنگ کالا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، لیکن سادہ ہو، اور وہ کھلا، برقع کھلا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر عورت کا جسم نظر نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا دو گے تو اس کی ہڈیاں گنی جا سکیں گی، یعنی اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کس پوزیشن میں پتلا ہے۔ کپڑا موٹا ہو، کھلا ہو، ساتر ہو، یعنی سلا ہوا ایسا ہو کہ وہ سطر سارے کو ڈھانپ کے رکھے۔ برقعے کی یہ شکلیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب رہا یہ گوٹا، کناری، لیس، یہ وہ جتنی چیزیں مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ برقع کپڑا کالا ہے، سفید ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ پورا پردے والی ہو اور مردوں کی کشش کے لیے جاذب نظر کوئی چیز اس میں نہ لگی ہوئی ہو، تو یہ ہے برقع۔ اور اگر سارا کچھ کرنا ہے تو پھر برقع لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹھیک ہے، نیچے والے کپڑے جو ہیں وہی کافی۔ کچھ لوگ تو برقع پہننے کے قائل ہی نہیں رہے، اور جو رہے ہیں یا مجبوری کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ ابھی تک خیر ہے، ایسے کوئی عورت نکلنا چاہے تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کو روک لیتا ہے کہ واپس جاؤ، گھر میں جاؤ، جا کے برقع پہن کے آؤ۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے انگریز عورتوں کو برقعے پہنے ہوئے دیکھے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے اس ملک پر کہ انگریز ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ بھی برقع پہنے، حالانکہ اسے برقعے سے کوئی غرض نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ راستے میں کوئی روک لے گا اور اگلے کہیں گے کہ جا کے برقع پہن کے ہو، تم جو بھی ہو، مارکیٹ میں نکلنا ہے تو برقعے میں۔ اب برقع پہن تو لیا، لیکن پہنا وہ کہ جس کو آپ برقع کہہ نہیں سکتے، تو پھر پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برقعے استعمال کرنے کی ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو توفیق عطا فرمائے جو باقاعدہ ساتر اور باپردہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔